بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف جارہ کا بیان۔ اس کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اس کی ایک ہی تمرین ہے۔ اس میں دیے گئے جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچاننا ہے۔ تو پہلا اس کا جز ہے الرجلان فی الدار۔ تو یہاں پر یہ جو فی الدار یہ جار مجرور ہے، اور اب ہم نے اس کا متعلق پہچاننا ہے، یعنی اس کا جس کے ساتھ تعلق کرنا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو اب جو اس کا متعلق ہوگا وہ مبتدا کے مطابق ہوگا۔ مبتدا ہے تثنیہ مذکر، تو اب اس کا جو متعلق ہے وہ بھی تثنیہ مذکر ہوگا۔ تو افعال عامہ میں سے نکالیں تو پھر ہوگا ثابتانی۔ تو یہ اس کا متعلق ہے۔ اب اس کی اگر ترکیب کریں تو الرجلانی یہ مبتدا ہے، اور فی حرف جار الداری مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر، اور یہ متعلق ہوگا ثابتانی کے۔ ثابتانی یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ اس میں فاعل کا ہے، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا۔ تو ثابتانی صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوئی۔ الرجلان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ترجمہ ہے دو مرد گھر میں ہیں۔ اس کے بعد آگے دوسرا جز ہے السخی قریب من اللہ۔ یہاں پر من اللہ یہ جار مجرور ہے، اور اس کا جو متعلق ہے وہ پیچھے اس کے موجود ہے قریب، کیونکہ قریب جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، یعنی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جار مجرور کا تعلق اس سے کیا جا سکے، تو یہ اس کا متعلق ہے۔ اب اگر جملہ کی ترکیب کریں تو السخی یہ مرفوع لفظ مبتدا ہے، آگے قریب یہ صفت مشبہ کا صیغہ، اس کے اندر وزمر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، من حرف جار اللہ اسم جلالہ شریف مجرور جار مجرور ظرف لغو۔ تو قریب صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے سخی اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 3 ہے الطالبات فی الغرفاتی۔ تو یہاں پر یہ جو فی الغرفاتی ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ اب اس کا متعلق جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو اب جو اس کا متعلق ہے وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو مبتدا ہے جمع مؤنث سالم، تو اس کے مطابق آگے نکلے گا ثابتاتن۔ اس کی اب ترکیب کریں تو الطالبات مرفوع لفظ مبتدا، آگے فی حرف جار الغرفۃ مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر، متعلق ہوگا ثابتاتن کے۔ ثابتاتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مؤنث سالم کا صیغہ، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا۔ تو اس میں فاعل کا صیغہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے طالبات کمرے میں ہیں۔ جملہ نمبر 4 ہے الرجال فی المسجد۔ تو اس میں فی حرف جار ہے المسجد اس کا مجرور ہے، تو اس کا جو متعلق ہے یہ بھی ہمیں پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ تو پیچھے مبتدا ہے تو اس کا بھی وہی معاملہ ہوگا کہ یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے، تو اس کا جو متعلق ہے وہ مبتدا کے مطابق آئے گا۔ تو یہاں پر اس کا جو مبتدا ہے وہ ہے الرجال، جو کہ جمع مکسر ہے۔ تو جمع مکسر جب مبتدا ہو تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی دو طرح آ سکتی ہے، ایک تو جمع کا صیغہ لے آئیں یا پھر واحد مؤنث کا صیغہ لے آئیں۔ تو فی المسجد کو ہم موجودون یا ثابتون کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور ثابتاتن یا پھر موجوداتن کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ ترکیب کریں تو الرجال مرفوع لفظ مبتدا فی حرف جار المسجد مجرور جار مجرور ظرف مستقر، متعلق ہوگا ثابتون کے۔ تو ثابتون یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل، تو وہ ضمیر لوٹے گی مبتدا کی طرف۔ تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، الرجال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوسری صورت میں اگر ثابتاتن نکالیں تب ہی ضمیر ہوگی وہ لوٹ جائے گی،
ترکیب و صورت میں بھی ایسی ہی ہوگی، آگے آسان ہے۔ تو مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے بہت سے مرد مسجد میں ہیں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 5 ہے انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ۔ اس میں فی جامعۃ المدینہ یہ جار مجرور ہے، اور اس کا جو متعلق ہے وہ پیچھے فعل آ گیا تو وہ موجود ہے، وہ ہے اتعلم۔ اب اس کی ترکیب کریں تو آنا یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کی، تو یہ مبتدا ہے، مرفوع محلا مبتدا۔ اس کے بعد آگے اتعلم، یہ تعلم یا تعلم سے یعنی باب تفاعل سے یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل۔ اس کے بعد فی حرف جار جامعۃ المدینہ یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو۔ اب یہاں پر جامعۃ المدینہ جو ہے اس کو ہم مضاف مضاف الیہ نہیں کہیں گے، اولا یہی ہے کہ اس کو نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اب دونوں مل کر ایک نام بن چکا ہے۔ تو اتعلم فعل مضارع اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلا خبر، انا ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 6 ہے الصدقات للفقراء۔ اب یہاں پر للفقراء جار مجرور کا متعلق ثابتات ہوگا، کیونکہ یہ ایسی خبر کی جگہ پر واقع ہے کہ جس کا مبتدا جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، تو اس کا متعلق بھی پھر وہی صیغہ ہوگا۔ اب ترکیب کریں تو الصدقات مرفوع لفظ مبتدا، للفقراء جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتات کے، ثابتات اس میں فاعل کا صیغہ جمع مؤنث سالم کا، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے مبتدا، تو ثابتات صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے الثمار علی الشجرۃ۔ اس میں علی الشجرہ جو ہے یہ جار مجرور آیا، تو یہ بھی خبر کی جگہ پر واقع ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ ہے الثمار، اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی جو غیر عاقل اگر مبتدا ہو تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ دو طرح آ سکتی ہے، یا تو پھر وہ جمع مؤنث آئے یا پھر واحد مؤنث آئے، یعنی ثابتات بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتۃ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ترکیب کریں تو الثمار مرفوع لفظ مبتدا علی حرف جار الشجرۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتات کے، ثابتات جمع کا صیغہ جمع مؤنث سالم کا، اس کے اندر ہن ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل و ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، الثمار مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ ترجمہ ہے پھل درخت پر ہیں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 8 ہے نظرت الی قمر فی السحائب۔ تو اس میں دو جار مجرور آگے، ایک ہے الی قمر اور ایک ہے فی السحائب۔ تو اس میں جو الی قمر ہے یہ نظرت کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ اس کا جو متعلق ہے وہ پیچھے موجود ہے اور وہ فعل ہے، تو یہ ناظرہ فعل جو ہے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے فی السحائب، تو یہ ثابتین کے متعلق ہوگا، کیونکہ یہ ایسی صفت کی جگہ پر واقع ہے کہ جس کا موصوف جو ہے وہ مجرور ہے اور پھر وہ واحد کا صیغہ ہے، تو اس لیے ثابتین ہم نکالیں گے۔ تو آپ اگر ترکیب کریں تو نظرت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز یہ اس کا فاعل ہے، الی حرف جار قمر
مجرور ہے، لیکن آگے اس کا تعلق جب ملائیں گے تو پھر یہ موصوف بنے گا، کیونکہ فی الصحائب کا تعلق اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہاں پر قمر جو چاند ہے اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بادلوں میں ہے۔ تو فی حرف جار الصحائب مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوے موصوف، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت، قمرین موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ الی حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو، تو نظارت فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے بادلوں میں موجود چاند کو دیکھا، یا پھر میں نے ایسے چاند کو دیکھا جو بادلوں میں ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 9 ہے نوہیہ عن الاختصار فی الصلاۃ۔ عن الاختصار ایک یہ جار مجرور، دوسرا فی الصلاۃ یہ دوسرا آ گیا۔ تو عن الاختصار جو ہے اس کا جو متعلق ہے وہ پیچھے فعل نوہیہ ہے، اور فی الصلاۃ کا جو متعلق ہے وہ پیچھے جو مصدر ہے اختصار یہ ہے۔ ترکیب کریں تو نوہیہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اس کے بعد آگے عن حرف جار الاختصاری مجرور، اور اس کا تعلق آگے بھی ہے، الاختصار یہ مصدر ہے باب افتعال کا، فی حرف جار الصلاۃ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہے مصدر کے لیے، الاختصاری مصدر اپنے ظرف لاغو سے مل کر یہ عن حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ محل رفع میں ہے، اور نائب الفاعل ہے یہ نوہیہ فعل کے لیے۔ تو نوہیہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے نماز میں اختصار کرنے سے منع کیا گیا۔ آگے جز نمبر 10 ہے رأیت زیداً علی الفرس، تو اس میں علی الفرس یہ جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ ثابتاً ہے، کیونکہ وہ زیداً ذوالحال سے اس نے حال بننا ہے، تو یہ گویا کہ حال کی جگہ پر ہے، تو اس کا جو متعلق ہوگا وہ ثابتاً ہوگا، کیونکہ یہاں پر زید کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ گھوڑے پر ہے، یا اگر یہ مراد لیں کہ جو متکلم ہے وہ خود گھوڑے پر ہے اور اس نے زید کو دیکھا اور زید نیچے ہے، تو پھر علی الفرس کو ہم رأیت کے متعلق کر سکتے ہیں، پھر ترجمہ ہوگا میں نے گھوڑے پر زید کو دیکھا، یعنی جو متکلم ہے وہ خود گھوڑے پر ہے اور اس نے زید کو دیکھا جو نیچے ہے۔ بہرحال زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو ثابتاً کے متعلق کر کے زیداً سے حال بنایا جائے۔ ترکیب کریں تو رأیت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر بارز مرفوع متصل اس کا فاعل، اور زیداً ذوالحال علی الفرس جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتاً کے، ثابتاً اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے ذوالحال، ثابتاً اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی، تو رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے العجوۃ من الجنۃ، اس میں العجوۃ یہ مبتدا ہے، من حرف جار الجنۃ مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتۃ کے، تو ثابتۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، العجوۃ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے اجوا جنت سے ہے، اجوا یعنی اجوا کھجور۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے حتی مطلع الفجر، یہاں پر یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے کہ حتی یہ حرف جار ہے، مطلعی یہ مضاف، الفجری مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، تو جار مجرور مل کر اب اس کا جو متعلق ہے، چونکہ یہ قرآن کریم سے ہے، سورۃ القدر کی آخری آیت کا یہ حصہ ہے، تو اس کا جو متعلق ہے وہ یا تو سلام ہے یا پھر تنزل یہ جو فعل ہے یہ ہے، تو جس کے متعلق بھی کر دیں تو پھر وہ ترکیب مکمل ہو جائے گی، اس کے مطابق یہاں پر پورا جملہ نہیں لکھا گیا۔ تو اگر سلام کے کریں
تو وہ خبر بنے گا یا مبتدا کی، تو پھر اس طرح جملہ اسمیہ ہو جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے توبو اللہ، تو یہاں پر توبو یہ تابا یتوبو سے یعنی کالا یقولو کے وزن پر یہ امر کا صیغہ ہے، اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ اس میں واو ضمیر بارز جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، الی حرف جار اللہ اس میں جلال شریف مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو، تو توبو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے السلام علیکم، تو اس میں السلام یہ مبتدا ہے، علیکم یہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہے یہ ثابتن کے، تو ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر وزن اس کا فراج بسوئی مبتدا، تو ثابتن اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے عثمان فی الجنتی، تو اس میں عثمان یہ مرفوع لفظ مبتدا ہے، فی حرف جر الجنتی مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئی مبتدا، تو اس میں فاعل کا صیغہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے عثمان جنت میں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اجتنب عن المعاصی، تو اس میں اجتنب یہ امر کا صیغہ ہے، اجتنبا یجتنب اجتناب، بابِ افتعال سے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس کے اندر ان تضمیر اس کا فاعل ہے، ان حرف جار المعاصی مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو، اجتنب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے معاصی سے بچو اجتناب کرو آگے جملہ ہے بسم اللہ، اس کی ترکیب کریں تو بار فجار اسمی مضاف اللہ، اس میں جلال شریف مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ بار فجار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر، اس کا جو متعلق ہے وہ مقام موقع کے اعتبار سے کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، اگر کوئی کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے نکالیں گے اشراؤ یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، اور اسی طرح ابتدا کرنے کے لیے اس کا متعلقہ جو فعل ہے وہ نکالیں گے کہ ابتدیو، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ اشرعو کے ہم اس کو متعلق کر لیتے ہیں، تو اشرعو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً ہے اور معنن یہ انشائیہ ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے زیدن کل اسدی، زیدن مرفوع لفظ مبتدا، کاف حرف جار الاسدی مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ وزن اس میں اس کا فاعل راجع بسوئی مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید شیر کی طرح ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے المال لزیدن، تو اس میں المال مرفوع لفظ مبتدا، لام حرف جار زید مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت واحد مذکر کا صیغہ اس کے اندر وزن اس کا فاعل راجع بسوئی مبتدا، تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مال زید کے لیے ہے۔ آگے جملہ ہے نام القوم حاشا زیدن، نامہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، القوم مستثنی منہ، حاشا حرف جار مبنی بر سکون، زیدن یہ مجرور لفظاً اور منصوب معنن ہے، مستثنی ہے،
تو مستثنا منہ یعنی القوم مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر یہ فاعل ہے، نام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے قوم سوئی سوائے زید کے۔ اس کے بعد آگے ہے ما رأیتہ مذ سنۃ۔ اس کی ترکیب کریں تو ما حرف نفی، رأیتو یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ما رأیتو اکٹھا بنائیں تو ماضی منفی ہو جائے گا، صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، سا جو ضمیر ہے ہا ضمیر یہ منصوب متصل ہے اور واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ مفعول بہ۔ اس کے بعد مذ حرف جار سنۃ مجرور جار مجرور ظرف لاغو، تو ما رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اسے سال سے نہیں دیکھا، یعنی سال کی مدت سے نہیں دیکھا۔ آگے جملہ ہے رب عالم لقیت، تو اس میں ترکیب کریں تو ربا حرف جار عالم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر لوٹے گی موصوف مقدر کی طرف، یہاں پر راجل موصوف مقدر ہے، تو عالم صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو یہ صفت ہوئی، راجل موصوف مقدر اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوا، ربا جار کا جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو مقدم ہے لقیتو فعل کے لیے، تو لقیتو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، تو لقیتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے کچھ عالموں سے ملاقات کی، کچھ عالم مردوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے والعصر اور تاللہ، یہ دو الگ الگ جملے ہیں، تو واو حرف جار العصری مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا اقسمو فعل مقدر کے، تو اقسمو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا ضمیر اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد آگے تاللہ کی بھی ترکیب بالکل ایسی ہوگی۔ آگے جملہ ہے ضرب زید بالخاشباتی، تو اس میں ضرب یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، زید فاعل ہے، بالخاشباتی جار مجرور یہ ظرف لاغو، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے زید نے اینٹ سے مارا۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے الولد فی الدار، تو الولد مرفوع لفظاً مبتدا، فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر یہ متعلق ہوگا ثابتن کا یا پھر ثابتہ فعل کا، تو ثابتہ فعل کا کریں جس طرح کہ آگے بریکٹ کے اندر کیا گیا ہے، تو پھر ثابتہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، اور فی الدار یہ پھر ظرف مستقر ہو جائے گا، تو ثابتہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع معلن خبر، الولد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ ہے قراءۃ القرآن فی البیت، تو اس میں قراءۃ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز یہ اس کا فاعل ہے، القرآن یہ مفعول بہ ہے، فی حرف جار البیتی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہو جائے گا، تو قراءۃ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے قرآن کو گھر میں پڑھا۔ آگے جملہ ہے الرجل فی الدار، تو الرجل یہ مبتدا ہے، فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، تو ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر، تو الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے ہے الامرأۃ فی الدار، تو الامرأۃ مبتدا، فی حرف جار الدار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃن کے، ثابتۃن صیغہ صفت اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، تو ثابتۃن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے رأیت ہلالا فی السحائب،
تو اس میں رائی تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا تاضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ہلالاً یہ موصوف ہے، فی ارتجار الصحائب مجرور جار مجرور من کا ظرف مستقر، متعلق ہوگا ثابتاً کے، ثابتاً اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل آ جائے بس وہ موصوف، تو ثابتاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ہوئی، ہلالاً موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے بادلوں میں چاند کو دیکھا، یا پھر میں نے ایسے چاند کو دیکھا جو بادلوں میں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔